پاکستان کے مولوی اور نکاح، نتیجہ یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی باقی سارے مولوی مر گئے نے. محترمہ نے مجھ سے سکون حاصل کرنا ہے اور میں نے ان سے سکون حاصل کرنا ہے، اور انشاءاللہ چوکے بھی ہوں گے، چھکے بھی ہوں گے، دھکے بھی ہوں گے. کبھی صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمیں تو خوشی بڑی ہے ہمارے کبھی صاحب کے جناب راکی ساونت کا رشتہ ہے، اور کیا چاہیے. کیا لاہور کے اندر احمد ہومز کے اندر جناب وہ گھر ہے، 5 ملین اس کی جناب وہ کاسٹ ہے، اور جناب وہ کبھی صاحب نے باقاعدہ صرف گفٹ منہ دکھائی میں کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان الفاری کا سلام، اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنیئر ورلڈ نیوز. ناظرین، مفتی عبدالقوی کے بارے میں سوشل میڈیا پر کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ رہتے ہیں. راکی ساونت جو کہ بھارت کی معروف ڈانسر ہیں، ان کی طرف سے جو ہے پیغام پہنچایا گیا جی مفتی عبدالقوی صاحب کے لیے کہ وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا کہانی ہے، کیا معاملہ ہے، اور حریم شاہ کے بعد جو ہے یہ راکی ساونت کہاں سے آئی ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس وقت اگر آپ وہ حریم شاہ صاحب کا نام نہ لیتے تو بہتر ہوتا. بات یہ ہے کہ ایک ہے پیغام نکاح دینا، اور اس کے بعد اس محترمہ کا اسلام قبول کر کے ان کا نام فاطمہ ہونا، پھر تازہ ان کا حج یا عمرہ کر کے آنا، پھر یہ کہنا کہ جی پاکستان کے مولوی صاحب سے میں نے نکاح کرنا ہے. پاکستان کے مولوی اور نکاح، نتیجہ یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی. میں تو آپ بچوں کو اپنا خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان کے اس جملے کو اتنے مزے کے پک کیا کہ انہوں نے کہا جی پاکستان کے مولوی اور نکاح، آپ نے فوراً کہا کہ جواب مفتی عبدالقوی. باقی سارے مولوی مر گئے نے. تو تقریباً ماری گئے نا. وہ کیسے؟ آپ دیکھ لیں، انجینئر صاحب بیچارے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی نکاح اور شادی کرے. محمد علی مرزا. مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ بیچارے اتنے بڑے جگیردار ہیں کہ اگر شادی کریں گے تو بچے ہی کہیں نہ ذبح کر دیں. اس کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب نے ہمت کی کہ 3-4 شادیاں کر لیں، لیکن حماقت یہ کی کہ 12 بچے پیدا کر دیے. تو مفتی عبدالقوی صاحب قبلہ ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو امت کے درمیان ایک مستند اور محبوب اور مقبول ترین شخصیت ہے. آپ مجھے خود بتائیں کہ 3-4 دن سے جو انٹرویو چل رہے ہیں، انہوں نے تو کل میرا نام لیا ہے، ورنہ پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے مولوی نکاح، آپ لوگوں نے خود کہہ دیا جی مفتی عبدالقوی صاحب. انٹرویو شروع ہو گئے. اس کے بعد یہ ہے کہ کل محترمہ نے کہہ دیا، اور 3 دفعہ میرا نام، یعنی 3 دفعہ لینے کا معنی یہ ہے کہ یہ بھی نکاح کی طرف ایک پیش رفت ہوتی ہے کہ مفتی صاحب کے کپڑوں کی تعریف ہو جائے، لباس کی تعریف ہو جائے، مفتی صاحب کے نام کی کہ قوی ہے، اور محترموں کے لیے بھی ایک قوی. پاکستان کے بہت سارے مفتی جو ہیں انہوں نے 4 شادی کی ہوئی ہیں، آپ بھی شادیوں کی طرف جا رہے ہیں. یہ بتائیے گا کون سی گدڑ سنگھی آپ کے پاس؟ میرے بیٹے میری شادی ایک ہے، یہ نکاح ہے. میں مفتیوں کی طرح اور مولویوں کی طرح بھولا اور سادہ بھی عقل نہیں ہوں کہ ایک سے زیادہ شادی کروں. بہرحال ان بیچاروں نے شادی کی ہے، تو میرا خیال میں ان بیچاروں کا مستقبل جو ان کے بچوں کا مستقبل اللہ روشن کرے. مفتی عبدالقوی ہے کہ شادی ایک ہے، ایک ہی اہلیہ محترمہ جو شادی والی ہے اسی سے بچے ہیں. ایک مفتی کا تو پچھلے دنوں بیان آیا تھا، وہ کہتا ہے کہ چاروں کی چاروں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور ایک ہی چولہے پہ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہیں. اللہ کرے ایسا ہو، لیکن اللہ ان کے اولاد کے معاملات کو بھی آسان کرے. اسی مفتی صاحب کی طرح نہ ہو جو کراچی میں بیچارے دنیا سے چلے گئے، اور بعد میں پھر بچے آپس میں لڑ رہے تھے، پھر معاملہ ہائی کورٹ تک چلا گیا، پھر وہاں سے وراثت تقسیم ہوئی اور پتہ چلا کہ ایک بچے کو 1.25 ارب روپیہ آیا ہے. صرف نکاح کریں گے یہ شادی بھی کریں گے؟ ان کی خواہش بھی نکاح کی ہے. قبلہ مفتی صاحب کا فتویٰ بھی ان کے سامنے موجود ہے کہ شادی 1 اور نکاح 2 3 4. بقول آپ نے کہا تھا کہ جب نکاح ہو جائے تو لڑکی کو ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس جائے، تو پھر آپ کیوں نہ شادی کریں گے؟ نہیں، میں شادی کیوں کروں؟ وہ بھی صاحب اولاد، میں بھی صاحب اولاد. وہ تو میرے خیال میں ابھی نانی نہیں بنی، میں تو پرنانا بن چکا ہوں. اور میں ان کے جو جذبات دیکھ رہا ہوں اس کے اندر دور دور تک انہیں بھی ضرورت نہیں ہے کہ مزید جناب ان کا کوئی بچہ ہو. میں تو قطعی طور پہ نہیں چاہتا کہ بچہ ہو. میں تو ان میں سے ہوں جو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نکاح بھی کرتے تھے، عازل بھی کرتے تھے، قرآن بھی نازل ہو رہا تھا. قرآن تو میرا فطرت کے مطابق ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. محترمہ نے مجھ سے سکون حاصل کرنا ہے اور میں نے ان سے سکون حاصل کرنا ہے، اور انشاءاللہ چوکے بھی ہوں گے، چھکے بھی ہوں گے، دھکے بھی ہوں گے. نکاح تو ہوا نہیں ہے، ہار آپ نے پہلے پہن لیے، یہ ہار کس نے پہنا ہے؟ یار ایسے خوش نصیب لوگ موجود ہیں. یوں سمجھو جب محترمہ نے 3 دفعہ کہہ دیا قوی صاحب قوی صاحب قوی صاحب،
अभी ये ऐसे खुश कहानी है, नहीं मुझसे नहीं, वो तो इनसे पूछे। ਉਹ ਬਈ ਅਸੀਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮੁਹਤਰਮ ਅਬਦੁਲ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਠੋਕਰ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਡੇ ਢੋਲ ਕਾਹਦਾ ਵੱਜਦਾ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੇ बजन दे पूछो। 10 मिनट के बाद इतना तफसीली टेलीफोन आया है मोहतरमा का, और मैंने कहा कि मैं चूँकि बावजू हूँ, कॉल भी आ गई है, ਕਾਲ ਵੀ ਆ ਗਈ जनाब, मेरे सामने काल आई। अमान में डालना, अमान में डालना। और हाँ, और हजरत से पूछो, उन्होंने कहा कि तारीख आप बताएं, हमारी ख्वाहिश ये है कि जल्दी से जल्दी फेल 4 आए। हमने कहा नहीं, सलोली सलोली सलोली। सलोली सलोली वो आई लव यू। ਅਸੀਂ ਭੰਡਾ ਨਕਾਜ और बात यह है कि बुनियादी गवाह जो है ना मोहतरम कुरैश साहब होंगे, उनकी तरफ से मुफ्ती साहब का 3 दफ़ा नाम लिया जा चुका है, यानी आधा काम हो चुका है। सिर्फ अब मुफ्ती साहब ने हामी भरनी है, हजरत ने गवाह बनना है, और इंशाअल्लाह 20-22 फरवरी को किबला मुफ्ती साहब 50 लोगों के साथ जा रहे हैं। नाज़रीन, नईम गुराया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और नईम गुराया साहब वो शख्सियत है जिनका पाकिस्तान में बड़ा नाम है, सोशल मीडिया पर जो है काफ़ी वायरल रहते हैं और यकीनन पंजाबी कल्चर को बड़ा प्रमोट करते हैं। नईम साहब, आपने इस्तकबाल किया है, आपको क्या चढ़ गई है? ਬਈ ਮੈਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਬਦੁਲ ਮੁਫਤੀ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਾਖੀ ਸਾਵਣ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਸ਼ਾਨੇ ਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਢੋਲ ਦੀ ਤਾਪ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਧੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਿਕਾਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ है। मुझे दसो भाई, निकाह कब करने जा रहे हैं और क्या प्लान है, कहाँ पे जाना है, दुबई में या इंडिया? हमारी गुफ्तगू एक गवाह जो है हमारे मोहतरम गुरैया साहब है, 20-22 से मुफ्ती साहब किबला 50 लोगों के साथ यहाँ वहाँ इंशाअल्लाह अरब इमारात के अंदर जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं वो भी मौजूद होंगे, और उसके मुताबिक हम इंशाअल्लाह 25 से पहले चूँकि आगे रमज़ान आ रहा है, हमने इकट्ठे बैठ के इफ्तारी करनी है, सारी करनी है। वो मुझे लुकमा देंगे, मैं उन्हें लुकमा दूंगा, और दूसरा ये है कि मोहब्बत और प्यार होगा। और मैंने उनको जुर्रत के साथ कह दिया है, मैं शुआइब मलिक नहीं हूँ, मैं मुफ्ती अब्दुल कवी हूँ। ये सलाजीत भी सामने पड़ी है। सलाजीत के साथ दुआएं होती हैं, आप लोग भोले हो ना। असल जो सलाजीत है इसके साथ वो है ख़वातीन की दुआएं। जब वो कहते हैं ना जीवे 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 जीवे, ये उनकी दुआ ही मज़ेदार है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप जा रहे हैं तो कोई गिफ्ट शिफ्ट भी लेके जा रहे हैं? ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा गहरा प्यार भी है। हमारे बेटे ने जनाब 5 मिलियन के घर की चाबी दे दी है, और हमने अहमद होम की जानिब से। हाँ अहमद होम्स की जानिब से, और हमने उनको कह दिया है कि ये चाबी आपको जैसे ही मुंह से पर्दा उठाएंगे और फौरन चाबी पेश कर देंगे। अच्छा नाज़रीन, अभी निकाह नहीं हुआ, अभी जो है कोई रुखसती नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, अभी मुलाकात भी नहीं हुई। अहमद होम की जन्म से जो है एडवांस जो है वो घर भी गिफ्ट कर दी गए। सर, घर गिफ्ट कर दिया? जी बिल्कुल इसी तरह जनाब, कवि साहब हमारे बड़े भाई हैं, हम इनको जनाब बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ रिसीव करके लाए हैं। लाहौर में इनकी एंट्री करवाई है, फूलों के साथ जनाब फूलों की बारिश की है, पूरे ठोकर से लेकर यहाँ तक हमने जनाब फूल बिछाए हैं, फिर बाकायदा हार बनाए हैं, डोल बाजे वहाँ पे बंगरे डाले गए हैं, बाकायदा घोड़ों का नाच करवाया है। जी कवि, हमें तो खुशी बड़ी है, हमारे कवि साहब के जनाब राखी सावंत का रिश्ता है, और क्या चाहिए। घर आपने दिए है वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान के अंदर? देखें वो हमारे वो पाकिस्तान अल अहमद होम्स के अंदर है, ठीक है, लाहौर के अंदर अल अहमद होम्स के अंदर जनाब वो घर है, 5 मिलियन उसकी जनाब वो कॉस्ट है, और जनाब वो कवि साहब ने बाकायदा सिर्फ गिफ्ट मुंह दिखाई में करना है। अच्छा, वो चाबी शाबी दे दी है? जी चाबी शाबी कवि साहब को गिफ्ट कर दी हुई है, और वो कवि साहब के पास है, और वो कवि साहब का ही है, वो जब भी पाकिस्तान आए वो उसमें रहें जनाब। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे बताइएगा उम्र कितनी हो चुकी है आपकी? 26 जुलाई 1957 को किबला मुफ्ती साहब दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, तो 68 साल के हो चुके हैं। चाँद के हवाले से 70 साल के हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मोहतरमा को न 68 साल नज़र आएंगे न 70 साल नज़र आएंगे। कवि होने के हवाले से कुव्वत 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 नज़र आएंगे। आपकी उम्र देख के तो लोग कहेंगे कि कबर लत्तन ते मुफ्ती साहब की करना क्या? ओहो, तो ये क्या माना है कि राखी साहब को नहीं पता कि मुफ्ती साहब की टांगे जो है वो कब्र में है। कब्र के लिए हम आपको पहले खुशखबरी सुना रहे हैं कि किबला मुफ्ती साहब मज़ीद 15 साल जिंदा रहेंगे, ताबिंदा रहेंगे, कुव्वत के साथ रहेंगे, और इंशाअल्लाह निकाहों के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। 15 साल किसने बताया आपको? और यार अल्लाह के साथ हमारी बनी हुई है।
ہم کوئی اور مولویوں کی طرح ہیں جو روڈ پہ مر رہے ہیں گولیوں کے ساتھ. مفتی عبدالقوی صاحب پوری دنیا کے جناب جو لوگ ہیں ان کے مفتی اعظم ہے. لوگوں کی دعائیں ہیں مفتی صاحب کے ساتھ, خاص طور پہ خواتین کی دعائیں تو اللہ کے پاس یوں کر کے جاتی ہیں. تو جب راکھی صاحبہ کا دل خوش ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کی دعائیں نہیں جائیں گی. اچھا, آپ جب ملاقات کریں گے تو پہلی کیا بات ہوگی؟ پہلے یہی بات ہوگی کہ سب کچھ طے ہے, السلام علیکم. اور کوی صاحب کا نام جس طرح کوی ہے اور یہ قصبہ والوں کی صلاح جیت جناب کوی صاحب استعمال کر رہے ہیں آپ شادی کی خوشی میں, اور یہ اسپیشل جناب 100% پیور آرگینک پروڈکٹ ہے جو کہ کوی صاحب استعمال کریں گے, اور باقاعدہ اس کا ہمیں رزلٹ بھی کوی صاحب بتائیں گے. رزلٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ صلاح جیت بھی آگے کمزور ہو گیا. صلاح جیت تو ان کی طرف سے ہے, پٹھانوں کی طرف سے خشک میں وجات خالص ہے. یار پھر بچوں والی بات کرتے ہو. جنگ والی بات کر رہا ہوں. جنگ میں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ طاقت لئن شکرتم لازیدنکم. پہلے مفتی صاحب یہ اسی طرح ہے جس طرح رن وے کے اوپر جہاز کے اندر اچھا تیل ڈلا ہوا ہو نا, وہ بڑے دور تک اڑنے کے بعد فضا میں جاتا ہے. تو معنی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہماری صحت میں اضافے کا باعث بنے گی. آپ کی ایک سوشل میڈیا پہ ایک اور بھی پوسٹ چل رہی ہے, لوگ لگا رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھوں گا پھر جو ہے نکاح کے لیے جاؤں گا, تو آپ نے یہ بات کی؟ ہاں بے شک میں نے بات کی ہے. میں نے کہا کہ اور چونکہ میری والدہ ماشاءاللہ عالمہ بھی ہیں, حافظہ بھی ہیں, انہوں نے قرآن مجید کی آیت فن کے ہو ما طاب لکم من النساء یہ پڑھی بھی ہے, پڑھائی بھی ہے, روزانہ جناب ان کے یہاں صبح درس قرآن بھی ہوتا ہے, تو یقیناً انہوں نے اجازت دینی ہے. اور خاص طور پہ جب میں نے کہا ہے کہ ایسی محترمہ سے میرا نکاح ہو رہا ہے جن کا نام فاطمہ ہے, ماشاءاللہ, تو یقیناً اجازت. نام آپ نے رکھا ہے؟ بہرحال مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کا نام فاطمہ ہے. آج ان کی موجودگی میں جب فون آیا تو میں نے ان کو کہا میں چونکہ باوضو بیٹھا ہوں اس لیے آپ کا نام فاطمہ بول رہا ہوں. ابھی جب فون آیا تو فون پہ کیا باتیں ہوئی؟ ہائے ہائے, یہ تو گریا صاحب کے کن اور دیوتی صاحب کے دل, مفتی صاحب قبلہ اور محترم گریا صاحب سوئٹزرلینڈ بینک کی طرح ہے. ساری باتیں 7, 8, 9 منٹ تک جو رہیں اسی نکاح کی مناسبت سے رہیں, پیار کی مناسبت سے رہیں. فاطمہ کی برکت سے ہم نے خیر و برکت کے معاملات لیے. بہرحال ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ 20-22 فروری کو ہم آ رہے ہیں اور 25 فروری سے پہلے لڑا گھوڑی تے ہوئے گا انشاءاللہ. دبئی دے وچ ریگستان چ دوڑن گے. پھر آپ گھوڑی سے گر جائیں. مفتی صاحب ایڈوانس آئی بڑی ہے. مفتی صاحب جب گھوڑے سے نہیں گرتے تو گھوڑی سے کیوں گریں گے؟ بالکل نہیں گریں گے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اپنی پہلی جو دوشیزہ آپ کی بیوی ہے اس سے پوچھا آپ نے؟ میرے بیٹے وہ بھی عالمہ ہے, حافظہ ہے. بات یہ ہے کہ ہم شادی کرنے نہیں جا رہے, ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں. اور اس کو پتہ ہے کہ قرآن مجید نکاح کے بارے میں کیا کہتا ہے. اسے پتہ ہے کہ حضور کی ازواج جو تھیں امہات المومنین کی تعداد کیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ سیدنا علی نے کتنے نکاح فرمائے. ان کو پتہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے کتنے نکاح فرمائے. ہم شادی کرنے نہیں جا رہے, ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں. سر لاسٹ پہ وہ جو آپ کے مریدین ہیں, آپ کے چاہنے والے ہیں, شاید کچھ غصے میں ہوں گے, کچھ ناراض ہوں گے, کچھ گلے شکوے کریں گے اور کچھ خوش بھی ہوں گے. تمام خوش ہیں. اس لیے خوش ہیں کہ مفتی صاحب دولہا بن رہے ہیں اور پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. ناظرین, مفتی عبدالقوی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے, اور راکھی ساونت کی جانب سے جو آفر آئی تھی نکاح کی وہ قبول کر بیٹھے ہیں, اور ماشاءاللہ ہار بھی پہن لیے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے. کہنے والے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, بلکہ بقول ان کے کہ کچھ دنوں بعد جو ہے یہ دبئی جائیں گے, وہاں پر جو ہے وہ نکاح کی تقریب ہوگی, اور بعد میں کیا کچھ ہوگا وہ تو بعد میں دیکھیں گے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اشار الوانی کو پائنیئر ورلڈ نیوز سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.